بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم بھائی اور عزیزو، آج جس بات پر گفتگو کرنی ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں کون سے عمل اور کون سے کام کی زیادہ قیمت ہے۔ محترم بھائی و عزیز ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات صمد ذات ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے اندر کسی قسم کا کوئی تغیر اور فرق نہیں آتا، چاہے پوری دنیا عمل کرے یا نہ کرے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں سب سے زیادہ قیمت اس عمل کی ہے جو صرف اور صرف اللہ کے لیے ہو، اس کے اندر مخلوق کا شائبہ تک نہ ہو۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے عمل کی بڑی قدر کرتے ہیں۔ اور دوسری چیز یہ ہے کہ وہ عمل پورے ادب و آداب کے ساتھ ہو۔ اگر کوئی ایسا عمل ہے، ایسا کام ہے، ایسا وظیفہ ہے جس کے اندر ادب کی رعایت نہ کی گئی ہو، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں بڑے سے بڑے عمل کی، جس کے اندر اخلاص نہ ہو اور ادب کا خیال نہ رکھا گیا ہو، اللہ عز و جل کے ہاں اس کی کوئی قیمت نہیں۔ حضور کائنات علیہ الصلاۃ والسلام کے روبرو ایک بندے نے نماز پڑھی اور اس نے نماز کو جلدی جلدی پڑھا۔ آقا دو عالم علیہ الصلاۃ والسلام اس کو دیکھ رہے تھے۔ جس وقت وہ نماز پڑھ کر فارغ ہوئے، آقا دو عالم علیہ الصلاۃ والسلام نے اس کو بلایا اور فرمایا کہ بھائی آپ نماز دوبارہ پڑھیں، آپ نے نماز نہیں پڑھی۔ اس نے نماز پھر پڑھی، لیکن پھر ویسے ہی جلدی جلدی، جس طرح کہ عام طور پر ہمارے یہاں پڑھی جاتی ہے کہ نہ قیام صحیح، نہ رکوع صحیح، نہ سجدہ صحیح، جلدی جلدی بس۔ رحمت دو عالم علیہ الصلاۃ والسلام نے اس کو پھر بلایا، پھر فرمایا کہ بھائی آپ نے نماز نہیں پڑھی، آپ نماز دوبارہ پڑھیں۔ اس نے پھر ایسے ہی پڑھی۔ تو کئی دفعہ ایسا ہوا اور اللہ کے پیارے پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام اس کو یہی فرماتے رہے کہ بھئی آپ نے نماز نہیں ادا کی، آپ نماز دوبارہ دہرائیں۔ آخر اس نے پوچھ لیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ مجھے نماز سکھا دیجئے، مجھے تو ایسی ہی پڑھنی آتی۔ تو حضور کائنات علیہ الصلاۃ والسلام نے ان کو پھر نماز پڑھ کے دکھائی اور فرمایا کہ صلو کما رأیتمونی، کہ جس طرح تم مجھے دیکھ رہے ہو نا، جیسے میں نماز پڑھ رہا ہوں ایسی نماز پڑھو۔ تو حضور کائنات علیہ الصلاۃ والسلام نے پورے ادب و احترام کے ساتھ، پورے حقوق و آداب کے ساتھ اس کو ساری نماز پڑھ کر دکھائی، اور پھر اس نے
حضور کائنات علیہ الصلاۃ والسلام سے نماز سیکھ کر اس طرح پڑھی۔ تو اس واقعہ سے یہ بات معلوم ہوئی کہ کبھی تو ایسا ہوتا ہے کہ جس عمل کے اندر آداب کی رعایت نہ کی جائے اس کی وجہ سے ثواب کے اندر کمی آ جاتی ہے، لیکن کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ سرے سے وہ عمل قابل قبول ہی نہیں ہوتا۔ بڑے بڑے آدمی عمل کرتا ہے لیکن اس کے اندر اخلاص اور ادب کو ملحوظ خاطر نہیں رکھتا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں اس کی کوئی قیمت نہیں ہے۔ اس پر ایک مختصر سا واقعہ آپ حضرات کے سامنے رکھتا ہوں۔ ہماری تاریخ کے اندر ایک بڑا ہی ہونہار جوڑا گزرا ہے۔ ہارون رشید بادشاہ بہت بڑے اللہ والے بادشاہ گزرے ہیں اور عالم دین بھی تھے، دین کو اور شریعت کو سمجھنے والے انسان تھے، اور اللہ عز و جل نے بادشاہت بھی عطا فرمائی تھی۔ ان کی بیوی تھی ملکہ زبیدہ، بڑی اللہ والی عورت تھی اور یہ حافظ قرآن تھی۔ بادشاہ کی بیوی، آج تو یہ ہماری سمجھ میں بات نہیں آتی کہ بادشاہ کی بیوی بھی کوئی حافظ قرآن ہو سکتی ہے، بادشاہ ہو اور اس کی بیگم بھی کوئی دین کی سوجھ بوجھ رکھ سکتی ہے۔ آج تو ہم اس کو تصور بھی شاید نہ کر سکیں، لیکن پہلا زمانہ ایسا ہی تھا۔ ملکہ زبیدہ کہ ہاں مستقل کلاس تھی، ایک طرف وہ حاکم وقت کی بیگم ہے، ملکہ ہے، لیکن دوسری طرف اللہ عز و جل سے اتنا قرب ہے، شریعت سے اتنی محبت ہے، دینداری اتنی ہے کہ مستقل وہ قرآن پاک کی کلاس چلا رہی ہیں، بچیوں کو حافظ قرآن بنا رہی ہیں، عالم دین بنا رہی ہیں۔ ایسا بھی ایک وقت مسلمانوں کے اوپر گزرا ہے، لیکن آج یہ صرف کہنے کی باتیں رہ گئی ہیں، شاید کوئی اس کا یقین بھی نہ کرے کہ ایسا بھی دور گزرا ہے۔ تو یہ بڑی نیک خاتون تھی، اس نے بڑے بڑے کارنامے کیے ہیں، بہت سخی عورت تھی، بہت اللہ والی تہجد گزار عورت تھی۔ ان کے کارناموں میں ایک بہت بڑا جو کارنامہ ہے وہ نہر زبیدہ ہے۔ اس کی تفصیل تو کسی وقت پھر انشاءاللہ آئے گی۔ نہر زبیدہ کی اہمیت کا اندازہ آپ اس سے لگائیں کہ میدان عرفات کے اندر حاجیوں کے لیے پانی کی بہت بڑی پریشانی تھی، کیونکہ مکے کے اندر پانی نہیں ہے، اور حاجی حضرات جو 5 دن حج کے ہوتے ہیں وہ بڑے اہم ہوتے ہیں، کہ احرام باندھنا، پھر احرام باندھ کر منا جانا، پھر دوسرے دن پھر میدان عرفات جانا، پھر میدان عرفات سے پھر رات کو مزدلفہ آنا، پھر صبح مزدلفہ سے پھر منا کے اندر شیطان کو کنکریاں مارنا، اور پھر طواف زیارت کرنا، پھر جا کے کنکریاں مارنا، اور اسی طریقہ سے پھر کنکریاں مارنا۔ یہ تقریباً 5-6 دن ہوتے ہیں، حاجی کے لیے بڑے دشوار گزار ہوتے ہیں۔ تو حاجی حضرات اپنے گھڑوں کے اندر، اپنے مشکیزوں کے اندر، اپنے برتنوں کے اندر پانی ساتھ ساتھ اٹھائے پھرتے تھے ان 5-7 دنوں کے اندر، کیونکہ مکے کے اندر پانی تھا اور باہر تو پانی نہیں تھا۔ تو وہ مٹکا بھر لیا کسی نے، کوئی مشکیزہ بھر لیا اور اس کو ساتھ ساتھ لیے پھرے، تو بڑے یعنی کہ مشکلات تھیں۔ تو ملکہ زبیدہ
رحمہ اللہ تعالیٰ نے سوچا کہ حاجیوں کی کوئی خدمت کرنی چاہیے، تو انہوں نے ایک دور تقریباً 25-30 کلومیٹر دور کوئی چشمہ تھا پہاڑوں کے اندر، وہاں سے انہوں نے یہ طے کیا کہ یہاں سے ایک چھوٹی سی نہر بنائی جائے اور اس کا رخ میدان عرفات کی طرف کیا جائے تاکہ حاجی حضرات کو سہولت ہو جائے۔ تو اس کو نہر زبیدہ کہتے ہیں۔ انہوں نے مخلوق خدا کے اوپر رحم کرنے کی غرض سے، حاجیوں کی خدمت کرنے کی غرض سے، اس وقت جب نہ کوئی کرنٹ کا دور تھا نہ کوئی مشینری کا دور تھا، یہ اس وقت کی بات ہے، اور 25-30 کلومیٹر پہاڑوں سے کھدائی کر کے اس نہر کو بنایا گیا اور میدان عرفات کے اندر حاجیوں کے لیے پانی مہیا کیا گیا۔ یہ اس وقت کا بہت بڑا کارنامہ تھا ان کا، جس کو پوری دنیا کے اندر سراہا گیا۔ لیکن آخر جس نے دنیا کے اندر آنا ہے اس نے جانا بھی ہے۔ تو ملکہ زبیدہ رحمہ اللہ تعالی، آخر ان کو بھی وہ موت کا پیالہ اور موت کا جام پینا پڑا اور اس دنیا کو خیر آباد کہنا پڑا۔ تو جب وہ اس دنیا سے چلی گئیں، رخصت ہو گئیں اور ایک دوسرے جہان کے اندر منتقل ہو گئیں، جس کو ہم برزخ کہتے ہیں یا قبر کی زندگی کہتے ہیں، تو خواب کے اندر کسی سے ملاقات ہوئی۔ تو انہوں نے پوچھا، زبیدہ کیا بنا؟ تو ملکہ زبیدہ نے کہا کہ الحمدللہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے بخش دیا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے معاف کر دیا ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ آپ کو تو معاف کرنا ہی تھا، آپ نے بڑے بڑے کارنامے کیے ہیں، بڑی سخاوتیں کی ہیں، بڑے بچیاں حافظ قرآن بنائی ہیں، عالم دین بنائی ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تو آپ کو بخشنا ہی بخشنا تھا۔ تو حضرت زبیدہ نے فرمایا کہ نہیں بھائی، وہ تو میرے سارے کے سارے عمل دھرے کے دھرے رہ گئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھ سے پوچھا کہ زبیدہ کیا لے کے آئی ہے؟ تو میں نے کہا کہ اللہ تیری مخلوق کے لیے میں نے نہر بنوائی ہے، پانی کا بندوبست کیا ہے۔ تو آگے سے جواب ملا، وہ تو آپ نے خزانے کے رقم سے کی ہے، خزانے کے پیسوں سے کیا ہے، آپ وہ بتائیں جو آپ نے میرے لیے کیا ہو۔ تو حضرت زبیدہ فرماتی ہیں کہ میں تو بڑی گھبرائی، اب کیا بنے گا؟ جس عمل کو میں اپنی نجات کے لیے سب سے بڑا ذریعہ سمجھتی تھی اور سب سے بڑی خدمت سمجھتی تھی، وہ تو آج کسی کام بھی نہیں آیا، اس کی تو کوئی قیمت نہیں لگی۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ندا آئی کہ آپ کا ایک عمل ہمارے پاس ہے جس کی وجہ سے آپ کو بخشا جاتا ہے اور آپ کو معاف کیا جاتا ہے، وہ کون سا عمل ہے؟ تو پھر فرمایا گیا کہ ایک دن ایسا تھا کہ آپ کو بھوک لگی ہوئی تھی، اور بھوک لگنے کے بعد دسترخوان بھی لگ گیا، کھانے بھی سج گئے، اور اس کے بعد نوالا پکڑا، لقمہ پکڑا، اور لقمہ ابھی منہ کی طرف جا رہا تھا تو مسجد سے اللہ اکبر کی آواز آ گئی۔ مسجد میں اذان شروع ہو گئی۔ تو جس وقت اذان شروع ہوئی تھی، مسجد کے اندر سے اللہ اکبر کی آواز گونجی، تو اتفاقاً جیسا کہ عام طور پر ہوتا ہے کہ آدمی گھر کے اندر بے تکلفانہ زندگی گزارتا ہے، زیادہ پردے کا اہتمام نہیں ہوتا، کسی وقت عورتیں ننگے سر بھی رہ جاتی ہیں، تو یہ ہوتا ہے گھروں کے اندر ایسے عام طور پہ۔ تو حضرت زبیدہ وہ بھی اس وقت جب گھر کے اندر تھی اور کھانے کی تیاری کے اندر تھیں، تو ان کے سر سے دوپٹہ وہ اترا ہوا تھا،
दुपट्टा उतरा इस तरह नहीं था कि दुपट्टा उतार कर रखा हुआ था, बल्कि वो सरक गया था सर से और थोड़ा नीचे हो गया था। तो जो ही अल्लाहु अकबर की आवाज़ आई तो हज़रत ज़ुबैदा रहिमहुल्लाह ताला को बड़ी फ़िक्र हुई कि मेरा सिर नंगा है, अल्लाह का नाम बुलंद हो रहा है, अल्लाह के घर से अजान की आवाज़ आ रही है और तू नंगे सिर। उन्होंने वो लुकमा उधर ही रखा, लुकमा जो हाथ के अंदर पकड़ा हुआ था और उसको वो अपने मुंह के अंदर डालने वाली थी, उसको उधर ही दस्तरखान के ऊपर रखा और सबसे पहले अपने सर को दुपट्टे से ढांपा और सर को छुपाया और उसके बाद फिर लुकमा उठाया, फिर उसको खाया। अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं, ज़ुबैदा ये तेरा ऐसा मुझे अमल पसंद आया है जो तूने मेरे नाम का अदब किया है, मेरे नाम का एहतराम किया है, अज़ान का पूरा अदब किया है और नंगे सिर उसको सुनना बर्दाश्त नहीं किया, बल्कि भूख की हालत के अंदर आपने लुकमा रख दिया और मेरे नाम का अदब किया है। मुझे ये अमल ऐसा पसंद आया है कि मैंने इस अमल की वजह से आपकी बख्शिश फरमा दी, आपको माफ़ कर दिया। अंदाज़ा लगाएं कि हमारी शरीयत के अंदर अदब कितनी अहम चीज़ है, कितनी ज़रूरी चीज़ है। इसी तरीक़ा से एक मुख्तसर और वाक़या है कि मस्जिद के करीब एक लोहार था, तरखान था, और बेचारा जो लोहारों का काम होता है, तरखानों का काम होता है, लेकिन जब वो इस दुनिया से चल बसा, फौत हो गया, तो किसी अल्लाह वाले ने ख्वाब के अंदर देखा और पूछा कि क्या बना। फरमाया कि अल्लाह तबारक व तआला ने इमाम अहमद बिन हम्बल रहिमहुल्लाह ताला से नीचे वाला मकाम मुझे अता फरमा दिया। आप अंदाज़ा लगाएं कि इमाम अहमद बिन हम्बल कितने बड़े इमाम हैं, कितने बड़े अल्लाह के वली हैं, कितने बड़े मुहद्दिस हैं और इस्तिकामत के पहाड़ थे। उनकी मदाह और उनकी सीरत पर किताबें लिखी हुई हैं, लेकिन इस लोहार को जो अल्लाह तबारक व तआला ने मकाम अता फरमाया, बज़ाहिर तो ये कुछ भी नहीं था, लेकिन इमाम अहमद बिन हम्बल रहिमहुल्लाह ताला से थोड़ा सा उनको ऊपर मकाम अता फरमाया और थोड़ा सा इनको नीचे वाला मकाम अता फरमाया। तो ये इतना बड़ा मकाम उनको कैसे मिल गया, इतना ऊंचा दर्जा उनको कैसे मिल गया कि एक अल्लाह वाले के करीब करीब पहुंच गए, एक मुहद्दिस के करीब करीब पहुंच गए। तो उनसे जब पूछा तो उन्होंने बतलाया कि मेरा कोई इतना बड़ा अमल तो नहीं था, लेकिन एक मेरा अमल था कि जब मैं हथौड़े से लोहे को कूटता था और अपनी रोज़ी कमाता था, जो ही अल्लाह के घर से, मस्जिद से अल्लाहु अकबर की आवाज़ आती थी तो मैं जहां वो हथौड़ा होता था वहीं उस हथौड़े को रोक देता था। उसके बाद अजान होते हुए मैं हथौड़ा चलाना बंद कर देता था और फिर अजान के बाद फौरन अपने काम को बंद करके, अपने कारोबार को बंद करके, दुकान को बंद करके अल्लाह के घर के अंदर चला जाता था। ये अल्लाह के नाम का अदब, अजान का अदब और फिर अल्लाह के हुक्म को तरजीह देना, ये अल्लाह तबारक व तआला को ऐसा मेरा अमल पसंद आया है कि अल्लाह तबारक व तआला ने मुझे ये मकाम अता फरमा दिया है। इसलिए मेरे मोहतरम दोस्तों, अजीज़ों, और ख़ुसूसन मैं अपनी बेटियों को, माँओं को और बहनों को ये पैगाम देना चाहता हूँ कि देखो उस दौर की औरतें किस कदर दीनदार थीं। अगर उनके दीन के ये चर्चे थे, आज हम उनका नाम अच्छाई के साथ ले रहे हैं, आज हम उनका नाम बड़े अदब के साथ ले रहे हैं, तो हमें हमारी बेटियों
اور بہنوں کو اور ماؤں کو چاہیے کہ وہ بھی اپنے آپ کو شریعت کا پابند بنائیں اور اپنے آپ کو پردے کے اندر رکھیں. انشاءاللہ دنیا کے اندر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ عزت عطا فرمائیں گے، اور پھر قبر حشر اور میدان پل صراط اور پھر میزان کے وقت بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کامیابی عطا فرمائیں گے. اگر ہم نے ہماری زندگیوں سے ادب نکل گیا تو پھر خالی صورتیں ہوں گی، خالی شکلیں ہوں گی. بظاہر تو ہم خوش ہو رہے ہوں گے کہ ہم دین کا کام کر رہے ہیں، ہم اچھا عمل کر رہے ہیں، لیکن جس عمل کے اندر، جس کام کے اندر ادب کو ملحوظ خاطر نہ رکھا گیا ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں اس کی کوئی قیمت نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ہر کام کے اندر ادب و احترام کے ساتھ اس کو ادا کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور پورے آداب کے ساتھ ہر کام کو کرنے کی توفیق نصیب فرمائے.